الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ حافظ منیر احمد صاحب محترم نے عمرے کا حوالہ دے ہی دیا ہے، تو میں یہ بھی ریکارڈ میں لانا چاہوں گا کہ مجھے عمرہ آپ نے ہی کرایا ہے، اس محلے نے کرایا ہے۔ صوفی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ باغ والے، ان کے بیٹے عبدالرؤف صاحب مرحوم، ان کے بیٹے مفتی نعمان صاحب اور اسامہ رؤف۔ مجھے مفتی نعمان صاحب ہمارے شہر کے گجرانوالہ کے بڑے متحرک علماء میں سے، بڑے فعال متحرک، اور ان کے بھائی مفتی محمد اسامہ میرے شاگرد ہیں، نصرت العلوم کے فاضل ہیں، اور جیبی گلوریا میں مسجد بنا بھی رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ اب رمضان سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے اسامہ میرے پاس آیا، استاد جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں رمضان میں جو اللہ برکت دے، آپ کو بھی لے جا رہا ہوں، میں نے کہا اللہ برکت دے۔ یہ 2-3 جملوں کا تبادلہ ہوا۔ حضرت استاد جی میں رمضان میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں نے کہا اللہ برکت دے، جاؤ، آپ کو بھی لے جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا اللہ برکت دے، لے جاؤ، پاسپورٹ پہ گیا ہے، اور پرسوں میں عمرہ کر کے واپس آیا۔ جب آپ نے ذکر چھیڑا ہے تو میں یہ پھر شامل کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ مجھے یہ عمرہ الہ آباد نے کروایا، مجھے 2-3 ہفتے پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک انتظام کرتا ہے، بلاوا آتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، اس طرح سبب الہ آباد بنا ہے، تو میرے عمرے کی آپ کو مبارک۔ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اور اس پہ ہم اکٹھے بیٹھے، اصل میں دعا کے لیے بیٹھے۔ ایک بات حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے، اس کی بات ان کی بات پر حاشیہ لگاؤں گا تھوڑا سا۔ کل صاحب فرما رہے تھے، اور ایک بات اس سے ملتی جلتی کروں گا، پھر دعا کریں گے۔ ہمارے سے توبہ کرتے رہنا، اور یہ فرما رہے تھے توبہ اگر اس کے بعد بھی گڑبڑ ہو جائے نا، نیت بھی ہو، ارادہ بھی ہو گڑبڑ کرنے کا، تو خود بھی توبہ کرتے رہنا۔ اس پر ایک تو مثال دوں گا۔ توبہ کیا ہے؟ کپڑے دھونا، پچھلے دھل گئے، نئے لگ جائیں گے۔ کپڑا ایک ہی دفعہ دھویا جاتا ہے کہ دھلتا رہتا ہے؟ کپڑا ایک ہی دفعہ دھویا جاتا ہے یا دھلتا رہتا ہے؟ دھلتا بھی رہتا ہے، داغ لگتے بھی رہتے ہیں۔ توبہ کا یہی کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کا ایک منظر یہ ہوگا، ایک بندے کو اللہ بلائیں گے، بلا کر حدیث کے الفاظ یہ کہ اس پر پردہ ڈالیں گے تاکہ ان کی باتیں اور کوئی نہ سنے۔ آج کس طرح اس کو ہینڈ فری کہتے ہیں؟ اللہ کی بندے کی گفتگو ہوگی، اور ہوگی کیسے؟ ہینڈ فری۔ یعنی حدیث کے بعد یہ ہے کہ اللہ پاک اس پہ پردہ ڈال دیں گے، وہ کرے گا اللہ سے باتیں، اللہ اس سے بات اور کوئی نہیں سنے گا، ہینڈ فری ہے۔ اللہ پاک اس کو کہیں گے ہاں بھائی یاد ہے فلاں گناہ کیا تھا، کیا تھا، اب اللہ سے کیسے کہ نہیں کیا تھا؟ فلاں گڑبڑ بھی کی تھی، کی تھی، غلاموں کے پر یہ حرکت بھی کی تھی، کیا لکی تھی۔ 4-5 یاد کرائیں گے نا تو گھبرا جائے گا، یا مارا گیا۔
یہی کیفیت تو نہیں ہے نا، یہ کیا تھا کیا تھا، یہ کیا تھا کیا تھا، یہ کیا تھا کیا تھا، 5-7 حرکتیں اللہ کو یاد کرائیں کہ یاد آئیں گی، اور اقرار کرے گا، اقرار ہی کرنا وہاں کرنا کیا ہے، تو وہ گھبرا جائے۔ اللہ پاک دیکھ لیجیے کہ بہت گھبرا گیا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے دنیا میں نے کسی کو پتہ چلنے دیا؟ یا اللہ نہیں، تسلی رکھ، آپ بھی نہیں پتہ چلنے دیا۔ اس کو کہتے ہیں ستار۔ دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا نا، اب بھی رکھو، اب بھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور بات شیئر کروں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلی امتوں میں جو کام ہوتے تھے اور اب نہیں ہوتے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ گھر کی دروازے پر رات، اس گھر میں رات جو کچھ گڑبڑ ہوتی تھی نا، اوپر لکھی جاتی تھی کہ اس گھر میں رات یہ ہوا، اس گھر میں رات یہ ہوا۔ گھر کے دروازے پر آج کی زبان میں پٹی چل جاتی تھی، گھر کی رات کی سرگرمیوں کی پٹی چل جاتی تھی، اللہ پاک نے منسوخ کر دی۔ اگر آج بھی چلتی ہوتی تو ہم میں سے کوئی باہر جانے کی پوزیشن میں ہوتا۔ یہ کہ گھر میں جو کچھ رات ہوا ہے اس کو پٹی چل رہی ہے کہ یہ ہوا ہے۔ اگر یہ کام آج بھی باقی ہوتا تو ہم میں سے کوئی آدمی منہ دکھانے کے قابل ہوتا۔ بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ خیر، یہ تو حضرت مفتی صاحب کی بات پہ ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ دعا کریں۔ ہم قرآن پاک کا ختم ہوا ہے، دعا کے لیے بیٹھ گئے۔ دعا کرنی ہے یا پڑھنی ہے، یہ ہم فیصلہ کر لیں پہلے۔ ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا کرنا۔ دعا پڑھنی ہے یا کرنی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں، کرتے نہیں۔ دعائیں بے شمار پڑھتے ہیں، دعا ایک بھی نہیں کرتے۔ کرنے اور پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہا ہوں، پڑھے جا رہا ہوں۔ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں مطلب آتا ہے؟ ہمیں تو نماز کا مطلب نہیں آتا۔ نماز میں اللہ سے جو باتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے، پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھتے چلے وہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے۔ اور نماز میں ہم باتیں کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر سے بات شروع کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، رکوع میں بھی، ہاتھ باندھ کر بھی، ہاتھ چھوڑ کر بھی، سجدے میں بھی۔ یہ ہم کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ کوئی پتہ ہے کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ یہ کیسا ڈائلاگ ہے؟ بندہ باتیں کر رہا ہے اللہ سے، نہ اپنی بات کا پتہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ایسا ڈائلاگ کہیں دنیا میں دیکھا ہے؟ اسی آج کل میں ایک کمپین ملی ہے ائمہ مساجد سے اور مسجدوں کی کمیٹیوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اول تو بہتر یہ ہے کہ محلے میں، مسجد میں قرآن پاک کے ترجمے کی کوئی کلاس چلتی رہنی چاہیے۔ نوجوانوں کو ترغیب دے یار، ایک آیت روز کی ترجمہ قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی کلاس چلتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارے ذہن میں آئے، قرآن پاک پڑھیں تو پتہ چلے میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔
اور کم از کم بات یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ تو پڑھا دے. اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے. یہ کم از کم منیمم حق. آج کل میری کمپینی ہوتی ہے کہ مسجد کی کمیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، امام صاحب سے بھی، یار اپنے مقتدیوں کو نماز کا ترجمہ ہی پڑھا. سبحانک اللہ کا مطلب یہ ہے، قل هو اللہ کا مطلب یہ ہے، ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے. مطلب میں جب مانگ مجھے پتہ ہونا چاہیے، میں سمجھ کے مانگوں گا کہ یہ دعا کرنا ہے، سمجھے بغیر مانگوں گا کہ دعا پڑھنا. اور سمجھ کر مانگی جائے تو 2 جملے کافی ہیں، سمجھے بغیر پڑھتے چلیں. میں اس پر 2 واقعہ کروں گا. سمجھ کر کی جانے والی دعا کیا ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ قحط کی کیفیت پیدا ہوئی اور پھر سے بارش نہیں ہوئی. جب بارش پورا موسم ایک بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہی کچھ ہوا، لوگ تنگ پڑ گئے. حاضر ہوئے یا حضرت امیر المومنین، نماز بارش نہیں ہو رہی، کوئی نماز کوئی دعا کی کوئی ترتیب بنائے. ایسے موقع پر دعائے استسقا ہے، نماز استسقا ہے. درخواست ہوا ٹھیک ہے اعلان کر دو، کل صبح چاش کے وقت عیدگاہ میں اکٹھے ہو. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان کروا دیا کہ اکٹھے ہو، چلیں گے دعا کریں گے نماز پڑھیں گے. لوگوں نے خیال کیا کہ کافی عرصے کے بعد یہ موقع بن رہا ہے تو خطاب بھی فرمائیں گے، پھر نماز بھی پڑھائیں گے، خطاب بھی فرمائیں گے، تو لوگ ممبر بھی اٹھا کے عیدگاہ میں لیں گے، خطبہ سنیں گے. لوگ اکٹھے ہو گئے. امیر المومنین آئے، ممبر پہ چڑھے، استغفار کیا 3 دفعہ. استغفار کا کوئی جملہ 3 دفعہ پڑھا، منہ پہ ہاتھ پھیرا، چل دیے. لوگ پیچھے پیچھے بھی انہوں نے یہ کیا کیا؟ میں نے کر دیا. حضرت کیا کیا؟ بھائی میں نے کر دیا. یا حضرت ہم تو آئے تھے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ آپ خطاب فرمائیں گے، نماز پڑھائیں گے، دعا کریں گے، لمبی چوڑی دعا کریں گے. میں نے کر دیا یار. حضرت ہم بھی تو ساتھ ہی تھے. یہ ایک انداز تھا بات سمجھانے کا. میں نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اس استغفر اللہ 3 دفعہ کہا ہے. استغفر اللہ پر اللہ نے جو قرآن پاک میں وعدے کر رکھے ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں. استغفار پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ تمہیں یاد نہیں ہے. میں دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے استغفار کا حکم دیا. نوح علیہ السلام کی زبان سے بات کہلوائی ہے، یا قوم استغفروا ربکم، استغفار کرو. کیا ہوگا؟ پہلی بات انہ کان غفارا، معاف کر دے. استغفار کا پہلا پھل کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی برکت سے موسلا دھار بارش ہوگی. بھائی کوڈ ہے. استغفار بارش کا کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. 1 2 یمددکم باموال، مالوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. یمددکم باموال وبنین، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا. یمددکم باموال وبنین، اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا. کتنے ہو گئے؟ 4. یجعل لکم جنات، باغات ہی باغات ہوں گے. یجعل لکم انہارا، نہریں نہریں ہوں گی. استغفار. تم نے کیا کرنا ہے؟
استغفار. میں نے کیا کرنا ہے؟ بارش بھی برسانی ہے، اولاد بھی دینی ہے، مال بھی دینا ہے، نہریں بھی چلانی ہے، کھیتیاں بھی اگڑی. ہمیں اللہ پاک نے استغفار پر جو وعدہ کر رکھا تمہیں یاد نہیں ہے؟ ایک دفعہ میں نے گننے شروع کیے، 6 تو یہ ہے نا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برسے گی، یمددکم باموال، مالوں کے ساتھ مدد کرے گا، وبنین، اولاد کے ساتھ مدد کرے گا، یجعل لکم جنات، باغات اگائے گا، یجعل لکم انہارا، تمہاری نہریں چلائے گا. ایک جگہ اور استغفار کی برکت سے استغفروا ربکم یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، زندگی بھر زندگی کے اچھے اسباب دیتا رہے گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، زندگی بھر زندگی کے اچھے اسباب تمہیں دیتا رہے گا. اور یؤتی کل ذی فضل فضلا، کسی فضل کے مستحق کو فضل سے محروم نہیں کرے گا، دے گا. یؤتی کل ذی فضل فضلا، ہر فضل کے مستحق کو اس کا مقام اور فضل دے گا، کسی کو محروم نہیں کرے گا. کتنے ہو گئے؟ 8. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. یہ 9 باتیں کس پر ہیں؟ شرط یہ ہے کہ سمجھ کے میں کر کیا رہا ہوں. دعا اگر سمجھ کے کی جائے نا تو 2 جملے بھی کافی ہیں. ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، حدیث کے بڑے راویوں میں سے ہیں. اللہ پاک نے بڑا فضل فرمایا ان پر. اللہ پاک نے عمر بھی لمبی تھی، 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے. مال بھی بہت دیا ہے، کہتے ہیں میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا میرے پاس کتنا مال ہے. اولاد بھی بڑی دی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں اپنی زندگی 100 سال سے 106 سال عمر ہے تو میں نے اپنی زندگی میں جو بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دفن کیے ہیں وہ 90 ہیں. اپنے ہاتھ سے جو بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں قبر میں اتارے ہیں وہ 90 ہیں. اور جو زندہ تھی وفات کے وقت محدثین ان کی تعداد 200 بنتی ہے. جی 200 زندہ تھی. خیر لمبی بات ہے، میں صرف متعلقہ بات عرض کر رہا ہوں. ان کی ہمشیرہ محترمہ ان سے ملنے کے لیے آئی بصرہ میں، دوسرے شہر میں رہتی تھی. بھائی جان سے ملنے کے لیے بہن آئی. 1-2 دن کے بعد کہا بھائی جان میں آپ سے ملنے کے لیے آئی تو کچھ مشکلات ہیں، دعا کے لیے آئی، دعا کریں. اس زمانے میں یہ واٹس ایپ تو ہوتا تھا، آنا ہی پڑتا تھا. دعا کے لیے کہنے بھی آنا ہی پڑتا تھا. میں آئی ہوں، ملاقات ہو جائے گی، بھائی جان سے مل لوں گی اور دعا کی درخواست کروں. کچھ مشکلات ہیں آج کل، دعا ہاتھ اٹھائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں کہنے لگی بھائی جان میں اتنی دور سے آئی ہوں، آپ نے 3 جملوں پہ ٹرکا دیا مجھے. کتنے جملے ہیں؟ 3 جملے. اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہوں، بھائی جان سے ملنے آئی ہوں، دعا کرانے آئی ہوں، اور آپ نے 3 جملے پڑھے ہو. باجی کوئی چیز میں نے چھوڑی ہے؟ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ جامع دعا سنی. 3 جملے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
کہ اللہ اس دنیا میں بھی جو دے اچھا ہی دے. میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں. اس دنیا میں بھی جو دے وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی جو دے وہ، اور قیامت کے دن آپ کے عذاب سے بچا لینا. کوئی بات باقی رہ گئی، کوئی چیز پیچھے رہ گئی. اس دنیا میں جو دینا چاہیے اچھا ہی دینا، اور آخرت میں جو دینا ہے وہ کیا کرنا، اچھا ہی دینا. اور جہنم کے آگ سے بچا لینا. کوئی بات پیچھے رہ گئی ہے، میں نے دعا کر دی ہے، اس سے زیادہ جامع دعا کیا ہوگی؟ تو بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دعا کرنا سیکھنا چاہیے. پڑھنے سے میں انکار نہیں کرتا، پڑھتے بھی رہنا چاہیے. ثواب ہوگا، اجر ہوگا. لیکن دعا منوانی ہے تو دعا کرنے کا سلیقہ سیکھے. دعا وہ ہے جو دل سے کی جائے، سمجھ سے کی جائے، جو کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہو میں کیا مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ. ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا. دیکھیے اس وقت ہماری ملی ضرورت سب سے بڑی کیا ہے؟ شخصی چیزیں تو مانگتے رہتے ہیں. ہم اس وقت جس قومی بحران میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ خدا کا عذاب نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں چھوڑ کر ایک جملہ عرض کروں گا. کیا اس وقت ہماری اجتماعی حالت اللہ کے راضی ہونے کی ہے کہ ناراض ہونے کی؟ اور جو بھی اجتماعی ملی پوری دنیا کی دیکھ لیں یا ملک کی قومی صورت دیکھ لیں، اس وقت جو ہماری کیفیت ہے وہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے یا ناراض ہونے کی علامت ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمارا حال یہ ہو جو ہو رہا ہے. جس سے خدا راضی ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے. میں غلط نہیں اس کا مطلب. اس وقت ہماری حالت، اس پر ایک تاریخی کہاوت ہے عرض کر کے. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے. جب ایران کی جنگ جاری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سعد بن ابی وقاص فوجیں لے کے چڑھائی کر رہے تھے اور رستم سامنے شکست کھاتا جا رہا تھا. رستم تھا کمانڈر کا، ایرانی فوجوں کا چیف کمانڈر رستم تھا. وہ شکست کھاتا جا رہا. تب سعد بن ابی وقاص چڑھائی کرتے جا رہے ہیں. جب آدھا ایران ہاتھ سے نکل گیا نا تو رستم نے اپنے کمانڈروں کی میٹنگ کی، کور کمانڈر میٹنگ. کیا ہو رہا ہے؟ ہم ملک کے رہنے والے وسائل، اسلحہ، پیسے، سب کچھ ہمارے پاس، یہ باہر سے آئے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم کہیں رکاوٹ ڈال نہیں پا رہے، کہیں روک نہیں پا رہے. وجہ کیا ہے؟ بیٹھے غور کر رہے ہیں. کافی دیر گزر گئی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہر چیز ہمارے پاس ہے اور فتح ان کے پاس ہے. تو تاریخ والے کہتے ہیں ایک جملہ رستم سے منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کے سوا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ان کے ساتھ ہو گیا. ان کا اور کچھ سمجھ، وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے. اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے کو کچھ رہ جاتی ہے. بس اس جملے کو میں اپنے انداز میں اپنے خود سے سوال کروں گا، کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ اس وقت ہماری کلی صورتحال پوری دنیا کی امت مسلمہ کی اور ہماری پاکستانی قومی صورتحال، مجھے خوب سوچنا چاہیے کیا وہ ہمارے ساتھ ہے؟ بس اس پر اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اللہ پاک سے معافی کے سوا کیا کرنا اور کیا مانگنا ہے؟ معافی کے سوا اور مانگنے کی چیزیں ہیں. اس وقت استغفار کی ضرورت ہے،
توبہ کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سب کچھ خود سنبھال لے گا۔